السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینیات دا وے آف لائف ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ یہ چینل ہم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ ہر کوئی دین کو آسانی سے سمجھ سکے اور اپنی زندگی میں عمل کر سکے۔ اگر آپ کے کچھ سوال ہوں تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو آخری تک دیکھیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے بلیو ان دا بکس آف اللہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ Allah subhanahu wa ta'ala sent many prophets to teach us. He chose some of the prophets and gave them his book. These books were Allah's wahi, revelation, and taught people the true deen, the religion of Islam. A prophet who is chosen to receive Allah's wahi is called a Rasul, a messenger. But most of the books are lost. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم دیا۔ انسان اور جانور میں فرق ہے نا۔ جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے کی سمجھ دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجے تاکہ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، ہم کر سکیں، ہماری گائیڈنس کر سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً ہمارے پاس کتابیں بھیجی تاکہ ہم اس کو یہ بات ہم پر یہ پوری ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اپنے احکامات نازل کیے۔ تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا اور اپنی کتابیں نازل کی، جو روح الامین جو فرشتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، وہ وحی لانے کا کام کرتے تھے۔ تو جو کتابیں ہم تک پہنچی، جن کو کتابیں دی گئی، وہ تمام جو نبی تھے ان کو رسول کہا گیا۔ لیکن وہ کتابیں نبیوں کے جانے کے بعد جو لوگوں کے ہاتھ میں پاور تھا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ دنیا کے کچھ معاوضے کے لیے، کچھ پیسوں کے لیے، فائدے کے لیے اللہ کی آیتوں کو بیچ دیا، یعنی اس کو بدل دیا۔ اور کوئی بھی کتاب سوائے قرآن کے اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں، کیونکہ وہاں کے جو لوگ تھے جس کے ہاتھ میں پاور تھا، نبیوں کے جانے کے بعد اللہ کے حکم کو چینج کر دیے، اپنی مرضی سے وہ لوگ اپنے آئیڈیاز اس میں ایڈ کر لیے، اور جو اللہ کے احکامات تھے اس کو ریموو کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی نبیوں کو بھی نہیں دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی اس میں ایڈ کر سکے یا ریموو کر سکے، لیکن یہ انسانوں نے کر دکھایا، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں تھا، جو اللہ کو یقین نہیں رکھتے تھے، ان لوگوں نے اتنا بڑا گناہ کیا۔ اب ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ جو پہلی کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، جیسے تورات، زبور، انجیل، دا بائبل، یہ کتابیں اپنی اوریجنل شکل میں موجود نہیں، کیونکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے وہ ایک کنٹینیوشن ہے۔ جیسے ایمانیت کے بارے میں ہے تو وہ تمام چیزیں، عقائد جو ہے، جو ہمارا کمپلیٹ فیتھ ہے، وہ ہر جگہ سیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی تبدیلی نہیں کی۔ تبدیلی جو تھی وہ صرف شریعت میں ہوئی، جو وے آف لائف تھا، جو کانسٹیٹیوشن تھا، اس میں چینجز کیے گئے، لیکن بیلیفز جو تھے، جو عقائد تھے، جو ہمارا ایمان تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ صرف قرآن مجید ایک اپنی اصلی شکل میں ہے اور اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ قرآن کا نہ تو ورڈ چینج ہو سکتا ہے، نہ میننگ، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ کے ہاتھ میں۔ جب اللہ کے ہاتھ میں حفاظت ہے تو کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہیں چینج کر سکتا۔ اور قرآن مجید عربک لینگویج میں نازل ہوئی تھی اور عربک لینگویج میں ہی موجود ہے۔ انشاءاللہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا نَحْنُ
نزلنا الذکر وإنا لہ حافظین لحافظون. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ ہم ہی ہیں جس نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ اس کو نازل کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہے، بے شک اس کی حفاظت بھی اللہ کے ذمے ہے. جب تک اللہ کے ذمے ہے کوئی اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. جو بکس تھے اللہ تعالیٰ کے جو نازل ہوئے ہیں وہ تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور جو کچھ صحیفے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے وہ ایک پوری کمپلیٹ کتاب نہیں تھی، تو اس کو کچھ علماء کتاب کی شکل میں نہیں مانتے کیونکہ وہ کچھ سیٹ آف انسٹرکشن تھے، صحیفے تھے. Do not simply read the Quran, try to understand its meaning as well. بے شک جب تک ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں تو ہم اس کو پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں، یعنی ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ خالی پڑھتے جا رہے ہیں تو صرف اس کا جو ظاہری آپ کو یہ آپ اس سے صرف برکت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، نیکی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو مل جائیں گے، لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے، جو ہدایت دینے کا، جو رہنمائی کرنے کا، جو ہمارے لیے گائیڈنس ہے، وہ تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب ہم خود چاہیں گے. اور اس کے لیے ہم کو اس کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ ہماری مدر ٹنگ عربک نہیں ہے، تو ہم کو اس کو انڈرسٹینڈ کر کے پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. یہ قرآن ایک کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے اور ان لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، ٹو آل دا پیپل، ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک کلیئر اسٹیٹمنٹ بنا کے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ریلیجن کا ہو. لیکن یہ ایک گائیڈنس ہے اور انسٹرکشن ہے کس کے لیے؟ وموعظۃ للمتقین، متقیوں کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں. وموعظۃ للمتقین یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ سی انسٹرکشنز اور گائیڈنس ان کے لیے ہے جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو گناہوں سے بچنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے. اور یہ کلیئر اسٹیٹمنٹ تمام لوگوں کے لیے، ہر انسان کے لیے. تو یہ قرآن مجید قیامت تک رہنے والی کتاب ہے. اس کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی ہمارے لیے انسٹرکشن نہیں آنے والے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کوئی نبی کو بھیجنے والے ہیں، نہ کوئی کتاب آنے والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں اور قرآن مجید ہی ہماری کتاب ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی، تو اس پر ہی ہم کو عمل کرنا ہے. اور اس کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز ہے ہم اس کو فالو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جتنا ہو سکے اتنا قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.